and thanks for inviting me. جمیل صاحب یہ بتائیے کل کافی ٹینشن ہی رہی کہ جی ایران کی طرف سے جو ہے ان کا جہاز کب چلے گا ان کے وقت کو لے کے، یو ایس میں سے جو ہے جے ڈی وینس کب آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں کی طرف ایک شک تھا کہ جی یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ٹیک آف کریں اور دوسری پارٹی نہ آئے، دوسری پارٹی سمجھیے پہلی پارٹی نہ آئے، تو یہ جو ہے ایک بالکل ایک ویکنس ہو جائے گی اور غلط ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کی طرف سے اس وقت وہ انہوں نے ٹیک آف کیا تھا جب امریکنز ٹیک آف کر گئے تھے وہاں سے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈسٹنس کا معاملہ ہے، ان کو ایڈوانٹیج ہے ایران کو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ 100% وہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ملک نہیں نظر آنا چاہتا ہے کہ جی دیکھیں وہ پہلے پہنچ گیا اور وہ مان میں تیرا مہمان، کہ میں اس میں مذاکرات میں میں زیادہ دلچسپی، یعنی ایک ملک زیادہ دلچسپی لے رہا ہے دوسرا نہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں ملک اپنے قوم کے لیے اور دنیا کے لیے کہ بھائی ہم بھی برابر کے ہیں. دنیا میں ڈپلومیسی ہوتی ہے اور میوچل رسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ، تو ایران بھی اسی کو عملداری کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک بڑی دنیا میں دور حاضر میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جتنی کھلبلی ابھی مچی ہوئی ہے، جتنا لوگ اضطراب میں، جتنا ٹینشن میں، جتنے لوگوں کی جیبوں پر بوجھ، جتنا لوگوں کو آگے کی فکر، جتنی کہ یہ کساد بازی اور جتنی یہ انفلیشن شروع ہو گئی ہے اور جب آگے جا کے یہ بے انتہا نقصان پوری دنیا کو پہنچانے والی بات. صرف اگر میں فرٹیلائزر کی بات کروں جو تقریباً اباؤٹ 40-45% اس علاقے سے جاتا ہے، تو وہ فرٹیلائزر ابھی وہاں بوائی کا ٹائم ہے، یعنی کہ فصل کو اس وقت اس کے لیے ان کو بوتے ہیں، تو وہ نارتھ امریکہ میں خاص طور پر اور کچھ یورپین علاقوں میں، تو اگر وہ نہیں ہوگا تو ظاہر خوراک اتنی کم ہوگی. اور WFP جو ورلڈ فوڈ پروگرام وہ کہتا ہے کہ اس میں تو قید پڑے گا دنیا میں. تو یہ چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں، اور پھر اب پاکستان جیسے ملک کو اور خطے کے اس ملک کو تو اس سے زیادہ اور فکر ہے کہ اس میں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آگ کے شعلے اور دھوئیں کتنے اٹھتے رہے ہیں اور ایشین ممالک میں اس کے اثر کیا پڑتے رہے ہیں. خاص طور پہ جو انرجی وہ ڈپرائیوڈ کنٹریز ہیں جو کہ صرف اپنا امپورٹ کرتے ہیں آئل اینڈ گیس، ان کے لیے تو بڑی ایک مصیبت ہے. ان کے یہ تو پاکستان نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے کہ ان کی رسد باقی ہے، اور مہنگا سستا جو بھی ہے وہ اس کے آپ کی اب ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، پہیہ چل رہا ہے. جب پہیہ رکتا ہے تو انسان کے لیے بڑی تکلیف میں پوری وہ آ جاتی ہے، پوری انسانیت آ جاتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یہاں سے کہاں جائیں گے. اب تو یہ ٹھیک ہے، ابھی یہ سیز فائر بھی ہو گیا اور اس وقت انلمیٹڈ ہے، لیکن انلمیٹڈ کو انلمیٹڈ اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے پوسچرنگ جاری رہے گی. دونوں طرف سے کہا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ چلے یہ اچھی بات ہے، دونوں پارٹیاں اور دونوں ممالک کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، جو بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ اگر دونوں اپنے ملک کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جنگ جیت گئی، ہم جیسے انڈیپینڈنٹ اگر جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پہ بالکل انہوں نے جنگ جیت لی اور تباہی بربادی بھی کافی کر دی. تقریباً 3,500-4 ہزار افراد کو انہوں نے شہید کر دیا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو منہدم کر دیا، اور وہاں کے پل اور وہاں کے کچھ بجلی گھر اور وہاں کے سرکاری عمارتیں اور تنصیبات کو جو انہوں نے نشانہ بنایا، اس میں اپنے نقصان تو کافی پہنچایا. لیکن ایران کی جیت یہ ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہا، ایران نے اپنی مضبوطی دکھلائی. ایران نے وہ میزائل داغے جو امریکہ کے آئرن ڈوم اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور امریکہ کے تھاڈ نظام کو چیرتے ہوئے گزر کے اور جہاں وہ اہداف بناتے تھے وہاں پہنچ جاتا تھا میزائل. تو یہ ان کی جیت ہے. تباہی تو انہوں نے لی. اب دیکھنا یہ تھا کہ کون پلک پہلے جھپکتا ہے، یعنی کہ کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے. ظاہر ہے امریکہ 14,000 میل سے دور سے آیا ہوا ہے، تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کرے گا. دہلی کا 1.5 بلین کا خرچہ اس کو ہو رہا ہے، تو وہ اور پھر باڈی بیگز ابھی تھوڑی پہنچی ہیں، کچھ انہوں نے بتائی ہیں، کچھ شاید چھپا کے رکھی ہیں، جس طریقے کی میزائل داغے گئے ہیں مختلف. اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، ٹرمپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر ٹھیک ہے میں جاری رکھتا ہوں، لیکن یہ تب تک جاری رہے گی جب تک ایران کسی یونیفائڈ پروپوزل کی طرف نہیں آتا. اب اس سٹیٹمنٹ میں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں رکھ رہے ہیں جو جیسے ان کی روایت رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ کرے گا ایران، یہ کرے گا تمہارا، وہ کہہ رہے ہیں یونیفائڈ پروپوزل، یعنی تھوڑا سا ان کا بھی موقف پیچھے وہ ہٹے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو لے کر آؤ تاکہ بات چیت شروع ہو.
जी हाँ, नहीं वो तो वाज़ेह कर दिया था 15 पॉइंट में जब जेडी वैंस वापस जा रहे थे कल, कि उनका असल मौक़िफ़ और सबसे अहम मौक़िफ़ क्या है, और वो है एनरिचमेंट का मामला। कल के बयान में भी ये है कि ये जो 450 ये जो अफसुदा यूरेनियम है उसको अमेरिका के हवाले करे। कल एक नरमी उसमें ये आई है या थर्ड कंट्री के हवाले कर दें। तो थर्ड कंट्री में मेरा अपना तजिया ये कहता है कि पहले तो रूस ने मदद की थी JCPO के वक्त में, अब वो ईरानी चाहते हैं कि नहीं हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई फ्रेमवर्क ऐसा बनाए जो उनके मुल्क में ही रह के और कंसोर्शियम बना के रशिया पाकिस्तान जैसा मुल्क, और जिस पे उनको भरोसा है ईरान को और अमेरिका को, दोनों को। अमेरिका को रशिया पे कम भरोसा है, पाकिस्तान पे ज़्यादा है, चाइना को पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है, लेकिन चाइना को अगेन अमेरिका पर इतना भरोसा नहीं है। पाकिस्तान पर इस वक्त भरोसा खलीजी ममालिक का भी सारों का है। एक छोटा सा मुल्क है वो कभी कभी थोड़ी सी उसकी किसी और वजूहत की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना यह है कि तमाम ममालिक इस वक्त उनको और ईरान समेत। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि ईरान के अब अगला जो निज़ाम बनेगा उसमें पाकिस्तान उस ओवरसाइट में शामिल हो सकता है जो उनके 450 अफजुदा शुदा मटीरियल है। इस पे ज़्यादा कंसर्न है अमेरिकन। और उसके बाद जहाँ तक ब्लॉकेट का ताल्लुक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये एक एक्सीडेंटली एक नया पॉइंट उभर के आगे आ गया है, लेकिन बहुत हल तलब है और आसानी से ये हल भी हो जाएगा, और इस पर कुछ ज़्यादा इतनी स्टिकिंग पॉइंट हो भी नहीं सकते। ब्लॉकेट लगाया इसलिए गया है कि ईरान को माशी तौर पर मजीद तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं। सर ये भी बताइएगा ज़रा कि UAE और US के दरमियान भी क्या कोई अब टेंशन्स बढ़ गई हैं? वो चाहते हैं कि उनका जो है नुकसान पूरा किया जाए, वरना उनको चाइनीज़ यान में जो है यॉन जो है उसमें डील करना पड़ेगा ऑयल की सेल में। तो ये कि टेंशन्स आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, ये खलीजी ममालिक का एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मेरी तैनातियाँ रही हैं इन ममालिक में काफ़ी में, और उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये बड़ी आसानी से तजिया कर सकता हूँ कि खलीजी ममालिक अब तक इस हैसियत में नहीं आए हैं कि वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दें अमेरिका को। खलीजी ममालिक की इंटरडिपेंडेंस अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है, यानी हर चीज़ में उसमें, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे उनकी टेक्निकल सिस्टम हो, चाहे उनके अस्करी मामलात हों, या उनके इवन जो कल्चरल मामलात हैं उसमें भी अमेरिका काफ़ी उससे उनकी काफ़ी हम आहंगी हुई है, इंटरट्वाइंड हैं वो, और वो दे जस्ट कैन नॉट पुल आउट देमसेल्फ, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की ज़मानत भी अमेरिका जो कि उनको पता पड़ गया कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिली इस मरतबा उनके साथ जो हालात हुए, लेकिन अभी भी मुआहदे तो उनके हैं और उनके बहरी बेड़े और उनके बेसिस को ख़त्म तो नहीं किया, और नई हैसियत में है कि वो सुओ मोटो और यूनिलैटरली खलीजी ममालिक कहते नहीं भाग जाओ बस इधर से अपने बेसिस ले जाओ। उनके एग्रीमेंट्स हैं और एग्रीमेंट्स में मुद्दत दी हुई है कि कितने कितने अरसे के लिए वो बेसिस उन्होंने उनको दिए हैं। तो चीज़ें इस मामले में पचीदा हैं। वो उसमें चाइनी युआन में अचानक कारोबार नहीं कर सकेंगे। अमेरिका उस पर अमेरिका का प्रेशर जारी रहेगा। अमेरिका से उनके मुआहदे हैं खलीजी ममालिक के कि वो डॉलर में ही अपनी करेंगे करेंसी में तेल का कारोबार। हाँ, उसको डाइवर्सिफाई आगे जाके कर सकते हैं। तो मतलब चाइना उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है इसका क्या फिर क्या मतलब हुआ प्रेशर के लिए? इसका मतलब ये है कि जो उनका नुकसान हुआ है वो अमेरिकन की वजह से हुआ है। अमेरिकन बेसेस वहाँ हैं, तो जो उनका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसमें उनको थोड़ी सी सहूलतकारी की जाए ताकि वो इन्वेस्टमेंट उनके पास वापस आ जाए, ताकि उनकी जो स्वैपिंग है, डॉलर स्वैपिंग है, उसको उसके डॉलर की कमी यूएई में ना आ सके, क्योंकि यूएई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ा है। यूएई में इस वक्त जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे थे वो सहमे से हैं, काफ़ी पैसा खींच के अपना ले गए हैं, और उसमें और बहुत सारे मामलात हैं यूएई में, क्योंकि मैं और मुझे ये बताएं सर, इस सीज फायर के दौरान क्या ईरान इस पोजीशन में होगा कि ये जो लबनान में और गाजा में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को सपोर्ट और वो कर रहा है, तो ईरान क्या रोक देगा ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग, या फिर ये ईरान की तरफ से चलते रहेंगे? कोई रिटेलिएशन फिर तो होगी दोबारा? इसमें एक बहुत शरारती किस्म का मुल्क जो है, और उसमें शरारती बच्चा उसका जो है जिसका नाम नेतन्याहू है, उसकी तो कभी कोशिश नहीं होगी कि लबनान में वो अभी जो जितना अंदर इंट्रूजन कर चुका है उससे वापस आए वो। और वो आपने देखा कि कल भी उसने
یہی حرکتیں کی ہیں. تو وہ معاملہ تھوڑا سا رہے گا اسٹکی پوائنٹ, اور اس میں ایران کا یہ پہلا نقطہ تھا ان کے 10 پوائنٹس میں سے, اور اس کی وجہ سے ایران اس پہ اعتراض کرتا رہے گا. اور یہ بھی ایک جو فائنل ڈائلاگ یا ایگریمنٹ ہونا ہے امریکہ کا اور ایران کا, اس میں ایک ہی اسٹمبلنگ بلاک یہ بھی ہے. تو اس وہاں روکنا پڑے گا. کل دوبارہ, بلکہ آج ہو رہی ہے دوبارہ میٹنگ لبنان کی اور اسرائیل کی, لیکن جس میں حزب اللہ جس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس میں پارٹی ہمیں نہیں بنایا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. بہرحال اگر وہ ہو جائے اور کوئی سیز فائر وغیرہ ہو جائے جس کو حزب اللہ بھی مان لے, تو وہ معاملہ اس ایگریمنٹ میں جو اس وقت ایران یو ایس کا یہاں ہونا ہے اس میں سہولت ہو جائے گی. اور میرا ماننا یہی ہے کہ وقتی طور پر لبنان میں وہاں سیز فائر ہو جائے گا اور لگام تھوڑا سا دیا جائے گا نیتنیاہو کو اور اسرائیل کو, تاکہ مزید وہاں بمبارڈمنٹ نہ کی جائے. اور جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے یہاں ایران اور یو ایس کا, جس میں کہ پاکستان پوری طریقے سے شامل ہے اور وہ میڈیشن کرا رہا ہے, اور پوری دنیا کی نظریں اسی بات پر ہے کہ پاکستان سے کون سی نوید آتی ہے کہ آئل جو دوبارہ کوئی $100 تک پہنچ گیا ہے $86 سے, اور 87 سے وہ دوبارہ نیچے آئے اور دنیا میں کوئی تھوڑا چین اور سکھ کا سانس لے سکیں. تو اس لیے یہ معاہدہ بڑا ضروری ہے. اور انڈیفینٹ پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے, انڈیفینٹ پیریڈ میں ہچکولے بڑے آ جاتے ہیں, کیونکہ پاسداران کی طرف سے یہ جو جوابی ترکی بترکی جواب آتا ہے ٹروتھ سوشل کے مقابلے میں, وہ معاملے کو کبھی خراب کر سکتا ہے. کیونکہ پاسداران نے یا ایران نے اپنی قوم اور اپنے ملک کا مورال بھی بالکل برقرار رکھنا ہے. مہدی محمدی ہیں, ایڈوائزر ہیں اسپیکر کے, اور ظاہر ہے اسپیکر پاسداران کے جرنیل رہے ہیں اور وہ پاسداران کے ہی قریب ہیں بہت زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ایکسٹینشن جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, بلکہ یہ تو یہ ہے کہ اس میں ڈکٹیٹ کیا امریکہ میں کر رہا ہے, اور اس کا مطلب بلاکٹ یہ جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. بمبارڈمنٹ کریں یا بلاکٹ کریں بات ایک ہی ہے. تو بلاکٹ کو بھی ہٹانا پڑے گا. اگلے چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاکٹ کو بھی اس میں نرمی ہٹانا پڑے گا. ابھی کچھ آئی تھنک معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سر ویسے سیز فائر تو انڈیا پاکستان کا بھی چل رہا ہے, سال ہونے والا ہے, اور کل پھر ایک ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا کہ پھر سے یاد تازہ ہو گئی, اور پتہ چل گیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں بالکل بھی, اور وہ معاملات چل رہے ہیں جو ہم نے ان کی ایئر سپیس اب مزید 1 سال جو بند رکھی ہے اس کے بعد پھر سے جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہوگی, کیونکہ ہر مہینے وہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلی کروڑوں کا 55 کروڑ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائے گا. جی ہاں, بلینز آف ڈالرز کا ان کو اس میں نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس چیز کا ذکر کر کے اور وہاں انڈیا میں جو سننے والے ہیں ان کی آپ نے پھر دوبارہ صبح خراب کر دی, کیونکہ ان کے زخم تازہ ہو گئے کہ کس طریقے سے ان کو زخم لگے. یہ آج کے دن 26 کو انہوں نے تو اپنے طرف سے ایک پہلگام کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی, فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی. قدرت کا دیکھے نظام کے پاکستان نے وہیں سے اپنی فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کیا, اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ پہلی کی اور 26 کی شام کو یا 27 کو, وہاں سے لے کے اور اب تک جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی اور جس طریقے سے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ایک ساتھ رہا ہے اور ایک سنگم رہا ہے, اس نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ آج ایران بھی ہماری بات سن رہا ہے, اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک کا سب سے مضبوط ترین صدر حوالہ دے رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل کے کہنے پر اور پرائم منسٹر کے کہنے پر میں نے یہ انڈیفینٹ کے لیے بند کیا ہے, ورنہ تو بموں کی برسات ہونے والی تھی نا. تو اس لحاظ سے پاکستان کو یہ کہ بھارت کی وجہ سے یہ جو اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی, قدرت نے ہمیں اس کھلواڑ کو کریڈٹ تو دینا چاہیے نا, جہاں بنتا ہے کریڈٹ دینا چاہیے.